سر ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ماضی میں، یہی پی ٹی آئی والے آپ کو فارم 47 ریجیکٹڈ بیچارے کہتے تھے، لیکن آج وہ جب آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، جب وہ آپ کو مان رہے ہیں پر آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، آپ کی طرف سے کوئی کمیٹی نہیں بنائی جا رہی، تو یہی تو وقت ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ جی ہو از دا باس۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ فارم 47 کی پیداوار حکومت جب 7-8 ماہ میں یہ بات سب سنتے رہے تو آج وہی فارم 47 کی پیداوار حکومت سے وہ مذاکرات کے لیے ایگری ہوئے ہیں، تو پہلے تو یہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ اگر فارم 47 کی یہ پیداوار ہیں تو وہ بھی فارم 47 کی ہی پیداوار ہیں۔ مگر اب جو چیز رکی ہوئی ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اقرار انہوں نے کیا کہ طاقتور حلقوں کی بجائے ایک سول سیٹ اپ سے وہ مذاکرات کے لیے ایگری ہوئے۔ دوسرا بھی انہوں نے ایک اور کام کرنا ان کو ہوگا کہ یا تو 9-10 مئی جو انہوں نے کیا اس پہ معذرت کریں اور کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور یا 9-10 مئی کے جو ملزم ہیں ان کو الگ کر کے مذاکرات کریں۔ ان کے لیے مذاکرات نہیں ہو سکتے اصولی طور پہ، آئینی قانونی طور پہ، اور حکومت وقت ہو یا آئینی ادارے ہوں، کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ 9-10 مئی کرنے والوں کو کوئی معاف کر سکے، کوئی چھوڑ سکے۔ یہ کام اداروں کا ہے، اداروں کو ہی کرنا ہے، یہ مذاکراتی کمیٹیوں کے ذریعے سیٹل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو سر ابھی اگر وہ اچھے بچے بن گئے ہیں تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی کمیٹی کیوں نہیں تشکیل دی جا رہی؟ مطلب بات کا سلسلہ آپ کی طرف سے بھی تو آگے نہیں بڑھ رہا۔ ابھی اچھے بچوں نے اچھی باتیں کرنی نہیں شروع کی، ابھی بنے ضرور ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک طرف مذاکرات کی دعوت دینا اور دوسرے طرف آخری جو ہے کارڈ اس کے استعمال کا ذکر کرنا، ایک طرف مذاکرات کرنا اور دوسری طرف سول نافرمانی کی بات کرنا، یہ کیسا ایک مذاکراتی عمل ہے جو ایک طرف تھپڑ دکھا رہا ہے اور دوسری طرف پاؤں پڑ رہا ہے؟ تو سر آپ لوگوں کی طرف سے بڑا پن دکھایا جائے نا، کوئی نہ کوئی تو کانفلکٹ ریزولوشن ہونی چاہیے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کسی شرط شرائط کے بغیر غیر مشروط طور پہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، عملاً ہونا چاہیے، تو بات آگے بڑھے گی اور حکومت وقت کو بھی آگے بڑھانی چاہیے۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت تھوڑا سلو کیوں جا رہی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اس لیے کہ دوسری طرف 14 دسمبر یا 16 دسمبر بھی تو ان کی ڈیڈ لائن ہے نا، اس کو واپس لیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب حکومت اپنی شرائط رکھ رہی ہے اور یہ جو ہے پی ٹی آئی اپنی شرائط رکھ رہی ہے، تو سر اگر اس طرح کنڈیشن اور شرائط ہی رہیں گی تو پھر تو اس ملک کا کیا فیوچر ہوگا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کوئی شرط نہیں رکھ رہی، وہ شرط رکھ رہے ہیں، اور شرط کا جہاں تک تعلق ہے، کسی کو یہ کہنا کہ آپ تھریٹ نہ دو اور پرامن طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مذاکرات اپوزیشن کے حکومت وقت کے ہوتے رہتے ہیں، ہونے چاہیے، اس طرح تو ہوں تو ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ریاست کے لیے اچھا کیا ہوگا، تو بھئی بات یہ ہے کہ 77 سالوں میں کسی نے 9-10 مئی کیا تھا، کسی نے اس طرح کی تھریٹ دی تھی، کسی نے اس طرح کی گفتگو کی تھی، یا کسی نے اس طرح کا 77 سالوں میں یہ ماڈل ٹاؤن واقعہ بھی ہوا، وہ بھی آن ریکارڈ ہی ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، وہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ اگر آپ ماڈل ٹاؤن واقعہ کا ذکر کریں گے نا تو پھر آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ واقعہ ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایک سیاسی جماعت کی جانب سے ہوا، دونوں کے اندر مڈ بھیڑ میں، مگر اس کی ایف آئی آر کس پہ ہوئی تھی؟ وقت کے پرائم منسٹر پہ، وقت کے چیف منسٹر پہ، اور عمران خان نے کیا لبیک والے جو ہیں ان پہ جو گولیاں چلائی تھی، جو اس وقت قتل عام ہوا تھا کالا شاہ کاکو کے قریب، اس کی ایف آئی آر وقت کے پرائم منسٹر یا وقت کے چیف منسٹر پہ ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، اس کو تو کبھی کسی نے یاد نہیں کیا۔
اور جو آپ سپریم کورٹ کا ذکر کر رہی ہیں، جی سپریم کورٹ پہ چند شیشے ٹوٹنے کو اگر حملہ کہا جاتا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ پر قبضہ کرنا اور سپریم کورٹ کی عمارت کو قبضے میں لے لینا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہاں سے باہر نکال دینا، کیا اس کو سپریم کورٹ پہ جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ نہیں کہیں گے؟ اس کی تو ایف آئی آر نہیں ہوئی، مگر سپریم کورٹ کے اس وقت کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں اس وقت کی تو ایف آئی آر بھی ہوئی، لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی اور ہم نے وہ خوش دلی سے قبول بھی کی. آج کیوں نہیں ایف آئی آر ہوئی؟ یہ بھی بتانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہوا ہے اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے، قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سر بتائیے گا کہ ابھی جو فیض صاحب کو چارج شیٹ کیا گیا، کیا اس کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو کن الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا، کیا چارج شیٹ ہے ان پہ، اور جو چارج شیٹ ہے یا جو الزامات ہیں وہ اکیلا بندہ کر سکتا ہے اور وہ منصوبہ بندی جو ہے وہ ایک بندہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے جو دوسرے شریک جرم ہیں ان کو چھوڑ دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے. اور اگر آپ جو شریک جرم ہیں ان کو سزا دیں گے یا ان کو بھی کٹہرے میں لے کے آئیں گے تو 100% آپ درست کر رہے ہوں گے، کہیں سے تو خود احتسابی کا عمل شروع ہو. ٹھیک ہے، تو سر اس وقت پی ٹی آئی بھی آپ سے تھوڑی ناراض ہے کیونکہ آپ کی طرف سے کمیٹی نہیں، مولانا صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں، تو یہ دو بڑی جماعتیں ہیں، ان کو ناراض کر کے آپ کس طرح حکومت چلائیں گے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی تو میں نے بات کر لی جو آپ نے سوال کیا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے تو ان کے جو تحفظات ہیں ان کو وقت کی حکومت کو ڈریس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا کہ ان کو ڈریس نہ کیا جائے، ان کو ڈریس کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کو یا سیاسی عدم استحکام کو؟ کس طرف یہ جا رہا ہے؟ کیا آگے فیوچر ہمارے لیے بہتر آ رہا ہے یا آئے دن سول نافرمانی کی تحریک، کبھی اسلام آباد بند کر دیا جائے گا، کبھی موٹر وے بند کر دی جائے گی، کبھی انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا، تو اس طرح تو سر عوام پس کے رہ جائے گی. دیکھیں، عوام اپنی جگہ پس رہے ہیں، ریاست اپنی جگہ پس رہی ہے. ریاست جس گرداب میں پھنستی جا رہی ہے یہ سوچنا ہوگا اور یہ سچ بتانا ہوگا. خالی کسی ایک دو کو پکڑنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. آپ کو قوم کو بتانا ہوگا، قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ عالمی قوتوں کا کون ایجنڈا لے کے آیا ہے اور کون اس کو فلفل کر رہا ہے، اور عالمی ایجنڈا ہے کیا. کیا صرف سی پیک بند کرنا ہے یا پاکستان کی صرف معیشت کا بیڑا غرق کرنا ہے یا دنیا میں پاکستان کو صرف تنہا کرنا ہے یا پاکستان کو مالیاتی اداروں کے سامنے گروی رکھ دینا ہے، اور کون اس کے لیے کام کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اداروں کے ترجمان جو ہیں ان کو قوم کو اعتماد میں لے کے بتانا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تب جا کے قوم جو ہے وہ ایک پیج پہ آئے گی. سر ایک گلہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب بہت کم نظر آتے ہیں، مطلب جب سے ایک ظاہری بات ایک بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاکستانی ان سے محبت کرتے ہیں. کل خرم دستگیر صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی 1 سال سے تقریباً. کیا آپ کی ملاقات ہو رہی ہے ان سے؟ نہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو میری تو خیر ملاقات ہوتی ہے اور ان کی مہربانی وہ بلا لیتے ہیں. مگر جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ایک مقبول لیڈر ہیں تو وہ خاموش کیوں ہیں، تو یہی وجہ ہے خاموشی کی کہ آپ آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا بولنے کو تیار نہیں ہیں، اور اداروں کے ترجمان یا اداروں کے اندر خود احتسابی نہ ہو یا وہ پورا سچ نہ کہہ رہے ہوں یا پھر بھی کسی کو کوئی بچا رہا ہو اداروں میں بیٹھا شخص کسی دوسرے کو، تو پھر اس طرح ان کو بات کرنے کی فائدہ تو ریاست کے لیے کو کچھ نہیں پہنچ سکے گا، نہ جماعت کو کوئی پہنچ سکے گا، نہ ان کی رہنمائی کام آئے گی اس ریاست کے. تو پھر اس سے بہتر ہے خاموش رہے بندہ. ٹھیک ہے، تو سر ایک چیز بتائیے گا، ایک گلہ تو آپ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو الیکشن ہروایا گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا تو جو مجھ سے جیتنے والی جماعت تھی جس کو جتوایا گیا تھا، اب تو وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں زیادتی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. فارم 47
N115 میں تبدیل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. مگر جو آپ بات کر رہی ہیں کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے یا نہیں، دیکھیں اگر 2018 یا 2024 کی طرح ہی الیکشن ہونے ہیں تو پھر اسی سیٹ اپ کو کام کرنے دینا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی اور 2024 میں بھی ہوئی ہے، یہ تو ایک کنفیشن ہو گیا نا. بالکل حقیقت ہے ایک. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے. دیکھیں 2018 میں اور 2024 کے نتائج بنانے میں فرق تھا. 2018 میں ایک جماعت کو نکالنا اور دوسری کو لانا مقصود تھا، اور 2024 میں پک اینڈ چوز ہوا ہے جماعتوں کے اندر سے. صحیح ہے، صحیح ہے. تو مطلب ایک طرح سے یہ بات آپ تسلیم کر گئے ہیں کہ 2024 میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور جس میں آپ بھی ایک وکٹم ہے کہ آپ کو بھی ہرایا گیا ہے. نہیں، میں تسلیم کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ پوری دنیا میں جو تسلیم شدہ باتیں ہیں اس کو میں اب کیا تسلیم کروں گا؟